کبھی آپ نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کے ساتھ چند منٹ گزارنے کے بعد ہی آپ کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے؟ وہ نہ بہت زیادہ بولتا ہے، نہ دوسروں پر اپنی رائے تھوپتا ہے، اور نہ ہی ہر بحث جیتنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ لوگ اس سے اپنے راز شیئر کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ لوگ دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں۔ اکثر ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی نہیں ہوتا، نہ ہی غیر معمولی صلاحیتیں، لیکن ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی، اچھے تعلقات اور ذہنی سکون کا سبب بنتی ہے۔ اس طاقت کا نام ہے جذباتی ذہانت۔ جذباتی ذہانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جذبات کو ختم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سمجھیں، انہیں سنبھالیں اور دوسروں کے احساسات کو بھی محسوس کر سکیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جذباتی طور پر ذہین لوگوں میں کچھ خاص عادتیں مشترک ہوتی ہیں۔ آج ہم انہی عادتوں کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی عادت، وہ اپنے جذبات کو پہچانتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آخر کیوں۔ انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ زخمی ہوتے ہیں۔ انہیں اداسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں بے چینی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی خوف سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ اپنے اندر جھانکنا جانتے ہیں۔ وہ خود سے سوال پوچھتے ہیں، میں اس وقت حقیقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ یہ سوال بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہی سوال انسان کو اپنے جذبات کا غلام بننے سے بچا لیتا ہے، کیونکہ جس احساس کو آپ پہچان لیتے ہیں اسے سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری عادت، وہ رد عمل دینے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک جملہ، ایک تنقید یا ایک رویہ ہمیں شدید غصہ دلا دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً غصہ کرتے ہیں، فوراً فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ ایک عجیب عادت رکھتے ہیں۔ وہ رکتے ہیں، صرف چند لمحوں کے لیے۔ وہ اپنے جذبات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق فوراً عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی بہت سی غلطیاں جذبات کے طوفان میں کی جاتی ہیں۔ غصے میں کہے گئے الفاظ، مایوسی میں کیے گئے فیصلے اور تکلیف میں توڑے گئے رشتے، یہ سب بعد میں انسان کو پچھتاوا دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ چند لمحوں کی خاموشی کو ایک بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ تیسری عادت، وہ سننا جانتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر شخص بولنا چاہتا ہے، ہر شخص سنا جانا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ واقعی سننا جانتے ہیں۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ دوسروں کو صرف الفاظ سے نہیں سنتے، وہ لہجہ سنتے ہیں، خاموشی سنتے ہیں، چہرے کے تاثیرات پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ محسوس کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں۔ ایک شخص مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر درد چھپا ہوتا ہے۔ اور جذباتی طور پر ذہین لوگ اسی درد کو محسوس کر لیتے ہیں۔ شاید اسی لیے لوگ ان کے ساتھ خود کو سمجھا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت احساس یہ نہیں کہ کوئی آپ کو مشورہ دے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو واقعی سمجھ لے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کی ذہانت کو یاد نہیں رکھتے، وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا تھا۔ آپ نے انہیں عزت دی یا نہیں؟ آپ نے انہیں سنا یا نہیں؟ آپ نے ان کے جذبات کو اہم سمجھا یا نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جذباتی طور پر ذہین لوگ اکثر مضبوط تعلقات بناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جذباتی ذہانت صرف اپنے جذبات کو سمجھنے اور دوسروں کو سننے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے اور بھی کچھ راز چھپے ہیں؟ آخر وہ کون سی عادتیں ہیں جو ایسے لوگوں کو دوسروں سے مختلف بناتی ہیں؟ چوتھی عادت، وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ بہت سے لوگ اپنی غلطی ماننے کے بجائے بہانے بناتے ہیں، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا اپنی انا بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ جانتے ہیں کہ غلطی ماننا کمزوری نہیں، بلکہ پختگی کی نشانی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو میری عزت کم ہو جائے گی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی غلطی نہ مانی تو میں کبھی بہتر نہیں بن سکوں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ زندگی میں مسلسل سیکھتے اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ پانچویں عادت، وہ ہر چیز کو ذاتی حملہ نہیں سمجھتے۔ ذرا سوچئے،
اگر کوئی آپ کے پیغام کا جواب دیر سے دے تو کیا آپ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے؟ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا؟ بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ ایک اہم حقیقت سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں، اپنے خوف اور اپنی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ہر چیز کو اپنے خلاف نہیں لیتے، اور یہی عادت انہیں بہت سی غیر ضروری تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ چھٹی عادت، وہ نہیں کہنا جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہر درخواست مان لیتے ہیں، ہر ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور آخر میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ ایک اہم بات جانتے ہیں: اگر آپ ہر وقت دوسروں کے لیے دستیاب رہیں گے تو ایک دن اپنے لیے دستیاب نہیں رہیں گے۔ اسی لیے وہ ضرورت پڑنے پر نہیں کہتے ہیں، بغیر احساس جرم کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کی حفاظت کرنا خود غرضی نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ 7ویں عادت، وہ معاف کرنا جانتے ہیں۔ معاف کرنا آسان نہیں۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا ہمارا دل توڑ دیتا ہے تو دل میں غصہ پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ ایک حقیقت سمجھتے ہیں: نفرت کا بوجھ سب سے زیادہ اسی انسان کو تھکاتا ہے جو اسے اٹھائے رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ سبق یاد رکھتے ہیں، لیکن نفرت کو اپنے اندر گھر نہیں بنانے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سکون بدلے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ 8ویں عادت، وہ اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اگر لوگ ان کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر لوگ انہیں نظر انداز کریں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ان سے ناراض ہو جائے تو ان کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ جانتے ہیں کہ اپنی خوشی کی ذمہ داری دوسروں کو دینا خطرناک ہے۔ وہ اپنی خوشی، اپنی قدر اور اپنی عزت نفس کو صرف دوسروں کی رائے سے نہیں جوڑتے، اور یہی چیز انہیں اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جذباتی طور پر ذہین لوگ ہمیشہ پرسکون نظر نہیں آتے۔ وہ بھی غصہ کرتے ہیں، وہ بھی اداس ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے جذبات کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، وہ انہیں سمجھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے: اگر جذباتی طور پر ذہین لوگوں میں یہ سب عادتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اور وہ کون سی آخری 2 عادتیں ہیں جو انہیں تعلقات، کامیابی اور ذہنی سکون میں دوسروں سے بہت آگے لے جاتی ہیں؟ 9ویں عادت، وہ تبدیلی کو قبول کرنا۔ جانتے ہیں زندگی کی ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ ہے تبدیلی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، خواب بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ تبدیلی سے لڑتے رہتے ہیں۔ وہ ماضی کو پکڑے رکھتے ہیں، وہ پرانی یادوں، پرانے رشتوں اور پرانی تکلیفوں کو چھوڑ نہیں پاتے، اور آہستہ آہستہ یہی چیز ان کے ذہنی سکون کو کھا جاتی ہے۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ ایک اہم بات سمجھ چکے ہوتے ہیں: جو چیز بدل نہیں سکتی، اس سے لڑنے کے بجائے اسے قبول کرنا زیادہ سمجھداری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت سے بھاگتے نہیں، وہ اسے تسلیم کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے ایسے لوگ ماضی میں کم اور حال میں زیادہ جیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے رد عمل کو ضرور سنبھالا جا سکتا ہے۔ 10ویں عادت، وہ بولنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شاید جذباتی ذہانت کی سب سے خوبصورت عادت ہے۔ زیادہ تر لوگ گفتگو میں صرف اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ سننے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ وہ سمجھنے کے لیے نہیں، اپنی بات منوانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ دوسروں کے نقطہ نظر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایک چیز چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے، کوئی اس کے جذبات کو اہم سمجھے، کوئی اس کی بات سنے، اور جذباتی طور پر ذہین لوگ دوسروں کو یہی احساس دیتے ہیں۔ ایک اور حیران کن بات، جذباتی ذہانت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ نرم، خاموش یا ہر کسی کو خوش رکھنے والے انسان بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں باشعور ہوں۔ آپ جانتے ہوں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، کب کسی بات کو چھوڑ دینا ہے اور کب اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، کب کسی کو معاف کرنا ہے
اور کب فاصلہ اختیار کرنا ہے، اور یہی توازن جذباتی پختگی کی اصل نشانی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو واقعی پسند کیا، کیا وہ ہمیشہ سب سے ذہین لوگ تھے؟ شاید نہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سمجھا، آپ کو عزت دی، آپ کو سنا، اور آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ آپ خود کو اہم محسوس کریں۔ کیونکہ ڈیفنس میں لوگ آپ کے الفاظ بھول سکتے ہیں، آپ کی کامیابیاں بھی بھول سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا تھا۔ اور یہی جذباتی ذہانت کی اصل طاقت ہے۔ یہ صرف آپ کی زندگی نہیں بدلتی، یہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بہت ذہین لوگ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ذہین لوگ نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ انسان صرف معلومات سے نہیں جیتا، وہ احساسات سے جیتا ہے، وہ تعلقات سے جیتا ہے، اور وہ اس صلاحیت سے جیتا ہے کہ وہ خود کو اور دوسروں کو کتنا سمجھتا ہے۔ ایک گہری بات، زندگی کے اختتام پر لوگ یہ یاد نہیں رکھتے کہ آپ کتنے ذہین تھے، بلکہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہ کر انہیں کیسا محسوس ہوتا تھا۔ اور اب آپ سے ایک گہرا سوال، ان 10 عادتوں میں سے آپ کے اندر سب سے مضبوط عادت کون سی ہے، اور کون سی عادت آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک جواب کسی دوسرے انسان کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے میں مدد دے دے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی گہرے نفسیاتی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ بعض اوقات زندگی کی سب سے بڑی ذہانت زیادہ جاننے میں نہیں بلکہ زیادہ محسوس کرنے، زیادہ سمجھنے اور زیادہ انسان بننے میں ہوتی ہے۔